بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ عادیات یعنی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا انسان کی ناشکری کے اوپر غور کیا گیا ہے کہ والعادیاتی ذبح، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ذبحن ہانپ کر، فالموریاتی قدحن پھر آگ سلگانے والوں کی جھاڑ کر، فالمغیراتی پھر غارت میں ڈالنے والے ہیں صبحن صبح کو، یعنی صبح صبح کے وقت میں کیا کرتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صبح کے وقت میں جو ہے دشمنوں کے اوپر ایک دم دھاوا بول دیتے ہیں نا، اس کی قسم کھائی ہے۔ فَأَسَنَّ بِهِ نَقْعًا پھر اٹھانے والے اس میں گرد کو، جب زور سے گھوڑے بھاگتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اوپر سے جو ہے گرد اٹھتی ہے، اس کی قسم کھائی۔ فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، سیدھا جا کے جو ہے اپنی جان کو جو ہے اپنی اس پہ لگا دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان الانسان لربی لکنود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا اے انسان تو اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی جو ہیں اس کام کو سامنے دیکھ رہا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لِيُحِبُّ، بے شک کیا انسان جو ہے محبت رکھتا تھا، الخیر مال کی، لشدید بہت زیادہ۔ افلا یعلم اذا بعثر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس وقت کیا ہوگا، کھود دی جائیں گی، باہر نکال دیا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں کے اندر ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہوگا، دوسروں کے لیے عداوت، نفرتیں، دشمنیاں، اور جو کچھ منافقتیں، کینے، جو کچھ رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا دل کی اندر کی باتیں اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے رب کو ان کی یوم ذل خبیر، اس دن کی سب خبر ہے، سب ایک ایک بات کو جانتا ہے۔ یہ پتہ کہ گھوڑوں کی قسم کھائی ہیں، یہ جنگی گھوڑوں کے کچھ حالات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، کہ انسان تیرے سے بہتر تو وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو خاک مٹی لگی ہے وہ ذرہ بھی اس سے تو ایسے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ دیکھیں کیونکہ ان کی صفات یہاں پہ بیان کر دی کہ ایک تو بتایا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کا عارضی طور پر مالک تو انسان ہوتا ہے نا، انسان ہے نا، یعنی کہ میں نے گھوڑا پالا ہوا ہے، میں اس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، وہ میری بات کو کتنا سنتا ہے، پھر میں اس کو جنگ میں لے کے جاتی ہوں، اور پھر جو ہے وہ میں اس کو دشمنوں کے اندر لے جاتی ہوں، وہ تیروں پہ تیر کھاتا رہتا ہے، اور وہ نہ اپنی رات کی نہ دن کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ انسان تو اپنے رب کا دیا ہوا کھاتا ہے، تو کتنی ناقدری ناشکری کرتا ہے، تیرا رب تجھے کہتا ہے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سجدہ کرو، تلاوت کرو، تہجد پڑھو، تو گھوڑا تیرا دیکھے صبح صبح اٹھ کے جو دشمنوں کی صف کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تیری بات کو مانتے سنتے، تو اپنے رب کی بات کو کتنا مانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تیرے سے بہتر وہی ہے، تو انسان کو بتایا تو اپنے رب کی بڑی ہی شکری ہے، اور تو کیا کرتا ہے مصیبتوں اور دکھ تکلیفوں میں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور مال کی محبت میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان جو ہے جو سارا کا سارا قیامت کا دن ہوگا، جو ساری منظر سامنے پیش کر دی جائیں گے، سب کی سب چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ مال کتنا کمایا تھا اور مال کی وجہ سے اب اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات کھولنا، بہت گہری اس صورتوں کی تفصیل آتی ہے، تشریح آتی ہے، اور بہرحال انسان کی اپنی حقیقت حان کو کہ انسان اپنے اللہ کی نعمتوں کا احسانات کو بھول گیا، دن رات فائدہ اٹھاتا ہے لیکن نہ قدر نہ شکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے دیا کھاتا ہے، اسی کے خلاف چلتا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو بدبخت
بدبخت تو گھوڑوں سے سبق سیکھ لینا چاہیے، وہ تیرا کتنا وفادار ہے اور ہر وقت مر مٹنے کے لیے اپنے جان کو تیرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے مال، پیسہ، گھر بار، عزت دیا، لیکن تو اس مال کے نشے میں مست ہو کر اسی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا، اور پھر دیکھے کہ آج تیرے اس جو ہے مال کی محبت نے تجھے کہاں پہنچا دیا۔